صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ نظر تمام شہدائے کربلا و اسیران کربلا و راہ وقوف و شام و ذریت امام حسین علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقالوا الحق انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تمام تعریفیں خالق اکبر کے لیے، تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، جن کی چاہت، محبت اور معرفت میں خلاق عالم نے اس کائنات کو خلق کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، موضوع مجلس گزشتہ مجالس کی طرح معرفت کربلا اور مصائب شہزادہ اون محمد علیہ السلام جل جلالہ۔ جیسی گزشتہ تقاریر ہوتی رہی، ہم کرتے رہے گفتگو، بات چلتی رہی، کچھ جملے ایسے جو ذہن میں رہ گئے آپ سب کے، کچھ جملے ایسے جو ذہن سے فراموش ہو گئے آپ سب کے، لیکن ان جملوں میں سے جو سوالات ذہن میں رہ گئے ان کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسے اس کائنات کو تشکیل دیا ہے، خلق کیا ہے، تخلیق کیا ہے، سنوارا ہے، سجایا ہے، تمام انواع و اقسام کی سہولیات سے انسان کو لبریز کیا ہے، پھر بھی پروردگار عالم کلام بلاغت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، والعصر، وقت عصر کی قسم، انسان خسارے میں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ سمجھ نہیں پا رہا کہ خالق اکبر جو پیغام دینا اور دلوانا چاہ رہا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں تھوڑی دیر کے لیے محفوظ ہوتا ہے اور پھر حفظ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذہنوں میں موجود رہتا ہے اور پھر فراموش ہو جاتا ہے۔ گزشتہ اقوام الناس میں ایسا ہوتا رہا اور انبیاء آتے رہے، لیکن جب اپنے حبیب کو اس کائنات میں نازل فرما دیا، اس کا ظہور ظاہراً کر دیا، وہ جو اس کی اندیت، وہ جو ایک نور ہے، اس نے اپنے نور سے نور اول کو ظاہر کیا، پھر اس نور اول سے نور دوم کو ظاہر کیا، ایک کو مصطفیٰ کیا، ایک کو مرتضیٰ کیا اور جامد کر کے حجاب خدا کو ظاہر کیا، اور سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پروردگار عالم نے اس لیے ظاہر کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا بار بار ایک بات کو ہر طریقے سے بیان کرنے کا میرا مقصد اس لیے کہ کوئی بھی پہلو تشنا نہ رہ جائے،
لیکن چونکہ ہم لوگ ناقص العقل ہیں، عقل کل نہیں، تو کچھ نہ کچھ اگر تشنا رہ بھی جائے تو معذرت چاہتے ہیں۔ انسان آپ بھی ہیں، انسان ہم بھی ہیں۔ انسان میں عاجزی، انکساری، یہ اخلاق ہے۔ انسان میں وسعت ذہن، یہ اخلاق ہے۔ انسان میں تحقیق، دقت کرنے کی خوبی، یہ اخلاق ہے۔ انسان میں تحمل مزاجی، یہ اخلاق ہے۔ انسان میں صبر، استقامت، یہ اخلاق ہے۔ یہ کربلا ہے۔ کربلا معرفت میں بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ معرفت جان گئے، امام حسین کربلا آئے، آ کے شہید ہوئے، شریعت کے لیے جنگ ہوئی، ایک مولا کے ساتھ لوگوں کا گروپ تھا، ایک مولا کے خلاف لوگوں کا گروپ تھا۔ جو مولا کے خلاف تھے وہ یزید بدنسلے تھے، اور جو مولا کے ساتھ تھے وہ آج بھی جاوید ہیں اور زندہ ہیں۔ ایسی ہی بات ہے نا۔ لیکن ہم ان دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو ہم کیا دکھاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جنگ جو لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی تھی، یہ جنگ جو لوگ کہتے ہیں کہ دو حکمرانوں کی تھی، یہ لوگوں کی اپنی سوچ۔ اس سوچ کو آپ حکمت عملی پر نہیں رکھ سکتے۔ آپ اپنے دائرہ کار سے باہر نکلیے، اپنے ذہن کو ذرا روشنی میں لے جا کے پھیلائیے۔ روشنی کیسی؟ آپ فرامین پڑھیے، تحقیق کیجئے، دقت کیجئے۔ ضروری نہیں یہ بات صرف کسی ایک عالم، عالمہ یا ذاکرہ یا فاضلہ پہ ہی محیط ہے۔ ہر انسان کو حق ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل ضرور دی ہے۔ اس لیے انسان لذت حیات میں پہلے چلا جاتا ہے، مقصد حیات کو بھول جاتا ہے۔ اور مقصد حیات وہ ہے جس میں انسان کی خود اپنی شناخت ابھر کے آتی ہے۔ یہ وہ شناخت ہے جو ہم سب میں 72 کو الگ کرتی ہے۔ یہ وہ شناخت ہے، معرفت ہے جو 72 نے پائی ہے۔ یہ وہ شناخت اور معرفت ہے جو 72 کے ذہن میں موجود تھی، دل میں موجود تھی، خون کی روانی میں رواں تھی، اور جیسے ہی مولا کربلا پہنچے، جونک در جونک کر کے لوگ مولا سے مماثلت کرنے آتے رہے۔ مولا کے پاس لوگ آتے رہے، اور مولا کے پاس لوگ آتے رہے، ان سے فیضیاب ہوتے رہے۔ لیکن جیسے ہی شب عاشور چراغ روشن ہو کر گل ہوا تو مولا کے احاطے میں صرف 71 پھول نظر آئے، جن میں جوان بھی تھے، نونہال بچے بھی تھے، کم سن بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مستورات بھی تھیں۔ کل کے کل مولا کے ہاتھے میں یہ لوگ نظر آئے۔ مستورات کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ جب 72 شہداء کی بات آتی ہے تو لوگ مستورات کو بھول جاتے ہیں۔ مستورات کا نام 11 محرم کے بعد آنا شروع ہوتا ہے، بہت شام غریبہ بھی آنا شروع ہوتا ہے، جبکہ مستورات کا عمل ہی پہلا اس میں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے جب احاطہ کیا اور حجاب خدا کو قائم کیا اور انما کا صیغہ قرآن شریف میں لکھ دیا، بیان کر دیا، تو مقصد یہ تھا یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ نساء ہیں، یہ وہ سیدۃ النساء العالمین کی بیٹیاں ہیں کہ جو تربیت دیں گی ان 72 کو شفقت سے، تعلیم سے، وسعت ذہن سے، اخلاق سے، معرفت سے۔ اسی لیے آپ جب کربلا جاتے ہیں تو اگر آپ یہ محسوس کریں اس کربلا کی گرم لوح والی ہوا میں آپ کو ایک ماں کا سایہ نظر آئے گا، آپ کو ایک ماں کے آنسو نظر آئیں گے، آپ کو ایک ماں کی
आहुजारी नजर आएगी। आपको उस माँ के साथ 2 छोटे बच्चे नजर आएंगे, वो बच्चे जिनको उनकी माँ ने सदका कर दिया था, वो बच्चे जिनको मदीने जाकर जब बैत अब्दुल्ला में जनाब सानिया ज़हरा जल जलालहू पहुंची हैं तो एक चीख मारकर बेहोश हो गई थी। वो बच्चे जो बहुत छोटे थे, एक औन एक मोहम्मद। जब मदीने से जनाब सानिया ज़हरा चली थी ना, तो जनाब अब्दुल्ला ने तारीख जो मौजूद मक्तल लोगों के ज़ाहिर में, उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब अब्दुल्ला ने 2 बच्चों को ये कह के साथ नहीं किया था कि ए बीबी, ए ज़ैनब, ये मेरी औलाद है, तुम उसका ख्याल रखना, जैसे आम फहम लोग कहते हैं। जनाब अब्दुल्ला ने कहा था, ए सानिया ज़हरा, ये मेरी तरफ से वो हदिया है जो तुमने रोज़े आशूरा अपने भाई और भतीजे पे से कुर्बान करना है। सुभान अल्लाह मारिफत पे, सुभान अल्लाह पहचान पे, रिश्ता बहन और बहनोई का। ये जो बहनें होती हैं ना, ये भाइयों की रीढ़ की हड्डी हुआ करती है। ये जो बहनें होती हैं, और जो इनके शौहर होते हैं, वो इस रीढ़ की हड्डी की ढारस होते हैं, वो इस बैकबोन को लेके चलते हैं। शादी के बाद बहन की अजमत शौहर की अजमत होती है, लेकिन असमत भाई की कहलाती है। ये वो बहन जो रोज़े आशूरा जहाँ नमाज में बैठी हुई दुआ कर रही है, बारे इलाहा, अंसार जा रहे हैं, अकरबा जा रहे हैं, ना जाने भैया मेरा हदिया कब कबूल करेंगे। और जब लेके चली हैं तो जाने से पहले गाजी सरकार ने जब बहन को आते हुए देखा, मक्तल में ये रिवायत दर्ज है, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मकसद को गाजी समझे, बहन के साथ हुए, जाके बहन आगे भाई पीछे खड़े हुए, ताजीमन हाथ जोड़े और कहा, ए भैया, बहन आखिरी ख्वाहिश चाहती है। वो के मौला जानते थे कि बहन की ख्वाहिश क्या है। एक निगाह मोहम्मद पे की, एक निगाह ओहन पे की, देख के नाना और बाबा याद आ गए। ऐसे जुर्रत वाले चेहरे, ऐसे नूरानी चेहरे, ऐसे सीना सिपर चेहरे, नवासाए मुर्तजा पोते जनाबे जाफर तैयार के, कि अभी हाथ में जुल्फ़िकार आए, अभी मैमना और मैसरा को टकराते हुए निकल जाएं, अभी लश्कर यजीद को फनाह कर दें। ऐसा जोश और जज्बा कि बीबी ने कहा, मैंने जंग की इजाज़त नहीं दी औनो मोहम्मद को। मैंने कहा, ए बच्चों, तुम्हें मैंने पाला ही सदक़े के लिए था। भाई को बिठाया, भतीजे अली अकबर को बिठाया, साथ कासिम को भी बिठाया, तारीख में ये भी मौजूद है, जनाब कासिम को भी बिठाया, जनाब अली असगर को भी बिठाया, औन को इन तीनों पे वारिद किया और मोहम्मद को इमाम हुसैन पे से वारिद किया, गाजी सरकार पे से वारिद किया। ये तारीख के अंदर बाब हैं जो वजाहत नहीं पा रहे, बताना फर्ज है। चले दोनों बड़ी शानदार जंग की, और अपने दोनों सवारियों को लेकर जब नहरे फुरात की तरफ गए तो माँ ने बुलंद आवाज में जनाब फिजा को कहा, बच्चों को बोल दो, ए गाजी, बच्चों को बोल दो, अगर पानी पी लिया तो माँ दूध ना बख्शेगी, खुदा की कसम। सिराते मुस्तकीम पे गए बच्चे, बच्चों ने जाके वहां पे नारे हैदरी बुलंद किया और मौला को सलाम भेजते हुए कहा, यबना रसूल अल्लाह,
अम्मा से कहिएगा हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम हैदर कर्रार के नवासे हैं, हम भतीजे हैं गाजी सरकार के, हम भतीजे हैं हसन मुश्तबा और शब्बीर इमाम हुसैन के। हमने पानी नहीं पिया। बच्चों के तड़पते हुए लाशें गाजी सरकार खैमे में लेकर आए। माँ ने सजदा शुक्र में अपना चेहरा छुपा लिया। बच्चे माँ से जाने की इजाजत लेते रहे और माँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी अजमत वाली माओं को हमारा सलाम हो। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना मिन यनक़लिबून मुनक़लिबून।